صحیح ایک اور جو اچھا میری کبھی کبھی ڈسکشنز ہوتی ہیں جو ویسٹرن ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ موسٹلی کیتھولکس یا پروٹسٹنٹس، تو وہ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو کوئی خاص پتہ ہے ہی نہیں ہے کہ مثلاً اسلامک سوسائٹیز کے پرابلمس. کافی سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آئی وش کہ وی ور لائک مسلمس، وی ور پیشنیٹ، سو آور چرچز ول بی فل، وی ول گیٹ مور اٹینڈنس، they're not feeling passionate anymore. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں کہا نہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار دے ڈونٹ نو کہ اس کے کتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا ہوتا کہ یار یہاں جس طرح آپ لوگ جتنا کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، مطلب وہاں ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان کی اویئرنیس بڑھے، اس طرح ویسٹ میں بھی کام کی بہت ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اویئر ہوں کہ اسلامک سوسائٹیز کی پرابلمس کیا ہیں. آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، مگر آئی تھنک کہ ویسٹ میں بھی اسلام کی برائی میں انٹرسٹ صرف اور صرف جو کرسچن رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کو ہی ہے، باقی لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات سمجھتا ہوں، کوئی بھی شخص اگر یہ سوچتا ہے نا کہ ویسٹ میں اسلام جیت جائے گا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. کبھی بھی نہیں جیتے گا اسلام ویسٹ میں، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کیوں نہیں جیتے گا؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی پہلی جنریشن اسلام کے بارے میں پیشنیٹ ہے، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی. نیشنز کی ہسٹری 50 سال کی 100 سال کی نہیں ہوتی، نیشنز کی ہسٹریز 200-300 سال کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو دنیا میں کوئی ورلڈ وار ہو جائے اور انسان واپس اسٹون ایج میں چلا جائے تو میں پھر آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسلام از گوئنگ ٹو ٹیک اوور. اگر انسان نے اسپیس ایج میں جانا ہے اور مارز اور مون پہ انسان نے رہنا ہے تو اسلام کیا دنیا کے کسی بھی ریلیجن کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی ہی ان کو ڈیفیٹ کر دے گی. کیا مجھے بتائیں عرب کے صحرا میں وضو کے لیے پانی لینا بڑا مشکل کام ہے، مارس کے اوپر آسان ہوگا؟ چاند پہ آسان ہوگا؟ بتائیں مجھے، نہیں ہوگا آسان. اور یہ جو ایک طہارت کا کانسیپٹ ہے، اپنے آپ کو کلین کرنا، چاہے ہندوؤں میں ہو انٹچبلٹی کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے، چاہے مسلمانوں میں ہو وضو کرنے کا، چاہے یہودیوں میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں، یہ ایبولوشن کا، اور اپنے آپ کو وضو کرنا اور پاک کرنا اپنے آپ کو نہا کے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر پانی سے اپنے آپ کو دھو رہے ہیں اور آپ کی سکن پہ فنگل انفیکشن ہوا ہے تو کیا کرے گا پانی آپ کا؟ آپ کو سکن الرجی ہے تو کیا کر لے گا پانی آپ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کوئی سکن کنڈیشن ہے، کوئی مائکرو آرگنزم آپ کی سکن کے اوپر حملہ کر چکے ہیں، آپ کو سکن کینسر ہے، تو وضو کیا کرے گا؟ اور مجھے ایک بات سمپل بتائیں کہ اصل پرابلم، اب ایک یہ جو طہارت کا پاکیزگی کا کانسیپٹ ہے، میرے خیال میں دنیا میں اس سے زیادہ سٹوپڈ کانسیپٹ ہو کیا سکتا ہے کہ ایک پلین واٹر سے اگر آپ کسی چیز کو دھوئیں تو مائکرو آرگنزمز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے مائکرو آرگنزمز ایسے ہیں کہ اگر آپ کی ڈرائی ہے اسکن تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہرٹ یو، بٹ ایز سون ایز یو ویٹ یور اسکن ان کو ان کی کالونیز کو ڈیولپ ہونے کا موقع مل جاتا ہے. آج آپ وضو کرتے ہیں بٹ تھینکس ٹو سوپ اور دوسرے سارے ڈٹرجنٹس اور ان چیزوں کے کہ آپ کو اتنے پرابلمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سکن انفیکشن ہے یا کچھ اور ہے تو وضو تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا. ہندو ہیں وہ انٹچبلٹی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے جی فلاں کاسٹ کے بندے کو ہاتھ نہیں لگانا. بھائی جو تمہاری سکن پہ جرمز ہیں وہی اس کی سکن پہ جرمز ہیں، تم نے ٹچ کرنے سے کوئی نیا جراثیم تمہیں نہیں مل جانا. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. مگر یہ انٹچبلٹی اور وضو، یہ کلینلینس جو کہ مذہبی کلینلینس ہے وہ نہیں جو کہ سائنٹیفک ہے. سائنٹیفک کلینلینس تو ہر ایک کو رکھنی چاہیے، اور سائنس کبھی کسی کو نہیں کہے گی کہ تم جو ہو وہ کرو. 5 دفعہ دن میں اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے سردی دنیا کی سب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اس سے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ وضو کی پریکٹیکل ایڈوانٹیج کوئی ہے ہی نہیں ہے اصل میں.
اگر ایک آدمی دن میں ایک بار نہاتا ہے اچھے طریقے سے صابن سے, ٹھیک ہے, وہ وضو 5 بار دن میں نہ کرے, وضو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھے طریقے سے نہانے والا اگر آدمی ہے نا, وضو از گوئنگ ٹو گیو ہم نتھنگ. ایک بات ہے, ایک برہمن ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ شودر انٹچیبل ہے, ٹھیک ہے, انٹچیبل ہے, تو وہ کیا کرے گا بھیا؟ آپ کو اگر کوئی فنگل انفیکشن ہے یا اسکن کا کوئی پرابلم ہے اور شودر بیچارہ جو ہے اس کی اسکن ہیلدی ہے, تو اچھا یہ ہوگا کہ کوئی اسکن آپ کو کوئی ایسی ٹچ سے لگنے والی بیماری ہے, تو اچھا یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ٹچ نہ کرے, نفرت کی وجہ سے نہیں, میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے. تو آپ اس سے انٹچیبلٹی پریکٹس کر رہے ہو, مطلب کوئی شرم ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ان ریلیجنز کا سارا کانسیپٹ یہ نان سائنٹیفک ہے, یہ ٹوٹلی نان سینس ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ریلیجن کتنے اسٹوپڈ ہیں, اور یہ کسی کریٹر کی طرف سے تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا. صرف ان کی طہارت ہی اگر دیکھ لیں نا, اسلامی طہارت اگر آپ دیکھ لیں, یہودیوں کی دیکھ لیں, برہمنوں کی دیکھ لیں, تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ مذہب سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ اتنا بڑا جہالت کا نظام ہے مذہب. سمپل سی بات ہے. اور غالب وضو میں جیسے یہ لوگ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, پاکستان میں کتنے سارے کیسز آئے جس میں برین ایٹنگ امیبا بیکاز آف پشنگ دا واٹر اپ یور نوسٹرل اینڈڈ اپ ان یور برین, اینڈ وہ جب اور فنش مر ہو جاتے ہیں جاتی ہے لوگ when اس it سے. starts infesting آن دا برین, تو اس میں پھر آپ کو میڈیکیشنز کی ناٹ سیو یو, وہ امیونٹ ڈیتھ ہوتی ہے. تو وضو آپ کر رہے ہو طہارت کے لیے, پاک ہونے کے لیے, خدا کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اینڈ دین سم ون ends up dying because of that. So نہیں cleanliness تو نہیں, آپ کو لائف سیو بھی نہیں کر سکتا وہ چیز. تو چلیں ٹھیک ہے ظہور, ہم پھر آگے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چلیں, تھینک یو, پھر آئیے گا آپ. اوکے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.